مطلب ایک سوال تو ہے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مشکل کام میں مشکل آتی ہے اور آسانی سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یاد رکھیے، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، مشکل ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، آسانی سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ جو چاہ رہے ہیں اور ایک وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں یہ کام آسانی سے ہو جائے، یہ میری چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو جیسا لے رہا ہے وہ اس کی چاہت ہے، اور وہ جو ہو رہا ہے وہ سب سے اچھا ہو رہا ہے۔ یہ بات کو آپ یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو چاہ رہا ہے سب سے اچھا ہو، چونکہ وہ سوال اس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ شادی نہیں ہو پا رہی، کوئی رکاوٹ ہے کہ ہم کیا کریں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ بچی کی شادی آج ہو جائے، میں چونکہ چٹھی پر بھی ہے، اور شادی لڑکے کی تو میں سمجھتا ہوں پرابلم ہی نہیں ہے نا، سمجھ رہے آپ؟ ایک صاحب مطلب بولنے لگے، مزہ ہی آتا ہے کہ لڑکے کو تو شادی کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں، نہ کوئی کوالیفیکیشن چاہیے نہ کچھ چاہیے، لڑکا ہونا ہی اس کے لیے کافی ہے نا۔ کوالیفیکیشن کیا؟ لڑکا ہے، اب اس سے بڑی کیا ہو سکتی؟ لڑکا شادی، سمجھ آپ؟ یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو وہ میں سمجھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ لڑکی کے بارے میں اس والے شادی نہیں ہو پا رہی، ٹھیک، شادی نہیں ہو پا رہی، کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ لڑکی کی شادی ہو جائے، آپ کو لگتا ہے آج ہونا بہت خیر ہے، آپ کو لگتا ہے یہ صاحب جو انجینئر ڈاکٹر فلاں 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 ان سے ہونا خیر ہے۔ میری بات کو غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ اگر وہ نہیں کروا رہا ہے تو یہ آپ کے لیے خیر، یہی آپ کے لیے خیر تھا، اور یہی انشاءاللہ خیر کی وجہ بنے گا۔ سمجھ رہے آپ بات؟ یہ بہت امپورٹنٹ، تقدیر پر ایمان کا یہ پارٹ۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے آپ کوشش کرتے رہیں، کوشش آپ کا کام، لیکن آپ پریشان مت ہوئیے، بیمار مت ہو جائیے، مریض مت بن جائیے کہ میرے بچیوں کی شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ جب چاہیں گا بہت خیر کے ساتھ، مانو خیر کے ساتھ، اور جب کوئی چیز آپ چاہتے ہیں، اگر اس چیز پہ کبھی بیٹھے اور موازنہ کرے کچھ سالوں بعد، آپ نے لڑکا نمبر الف سے شادی کرنا چاہیے، عمر کے 20ویں سال میں آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، آپ کی بیٹی کی شادی 25ویں سال میں لڑکا نمبر 12 سے 20 سے ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ اس عمر کے مرحلے میں کبھی موازنہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا جو ہوا یہ ڈیسیژن یہ بیسٹ تھا اس لڑکی کے لیے، اور جس سے شادی اس لڑکے کی، اور وہ خیر نہیں ہوتا اس لڑکے کی، سمجھے آپ؟ یہ اپنی بچی کے لیے یہ دیکھ سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں، بہت مفید ہے۔ یاد رکھیں، ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بےتاب ہو جاتے ہیں، اجلت کرتے ہیں، ہماری مزاج ہماری فطرت میں اجلت ہے، نتیجتاً کبھی کبھار لوگ اتنے اجلت ہو جاتے ہیں، اللہ تو میری نمازوں کو نہیں سن رہا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ ادا کر کے آپ تقدیر کو کوستے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، اور یہاں کے شیطان کام بتا دیتا ہے پھر نیا، ارے ایسی ہوتا، اللہ نہیں سنتا کسی کی، یہ تھوڑا کام ان سے کرا لو، باقی اللہ ہی کرتا، لیکن تھوڑا ان سے کرتا۔ اب آپ لگ جاتے ایک راستے، ہاں، شادی نہیں ہو رہی، اگر آپ یہ مسئلہ کسی بھی انسان کو بولیں گے نا تو رکاوٹ ہے، تو اس سے نئے آپ کو فتویٰ دینے والا ہے، بات میرے لکھ کے رکھ لی، بہت رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے الٹے پر کے 2 مرغے، 2 بڑواغل، 2 الو، 2 فلاں، شیر کا ناخن، ریچھ کا فلاں، اس کا وہ، اس کا وہ، اس کا یہ سب لا کے دینا پڑیں گا، اور وہ غلے میں 10,000 روپے ڈال دو، میں تو اللہ کے لیے کرتا ہے سب کام، صرف اللہ کے لیے، میں تو کبھی نہیں یہ سب مال وال تو ادھر ڈال دو غلے کے اندر، یہ یتیم خانے پہ جاتا، کہا جاتا یتیم خانے پہ، اور یتیم کون ہے؟ اس کے بچے پورے، دوسرا کوئی نہیں رہتا، یہ پریکٹیکل ہے بھیا، یتیم خانے میں۔ اور یہ سب تو لالی آپ نے، زعفران اور بکرا رہ گیا اس میں، ابھی اگر نہیں بھی کر پایا تو ایک روڑا تو میں اسے ہٹا دیتا، لیکن بکرے اور زعفران کے لیے دوسرا روڑا ابھی بھی باقی رہنے والا ہے۔ بکرا وہاں سے لینا، ہاں وہ لمبے کان والا 25,000 کا، اور زعفران یہاں سے لینا یہ دکان سے، تو آپ کا کام ہو جاتا۔ ابھی نہیں لگا سب بڑا ڈھونڈ رہا، یہ ڈھونڈ رہا، وہ ڈھونڈ رہا، وہ کر رہا، اس کے بعد یہ کر رہا، یہ ہے شیطان کا بہکاوا، آپ کو غیر اللہ کے راستے پر، شرک اور کفر کے راستے پہ، جادو ٹونے اور کہانت پہ لے گیا۔ تو اللہ کے لیے سوال دوسروں سے مت کیجیے آپ ایسے، نہیں تو آپ کسٹمر بن جائیں گے اس کے، اور نیا کام لے لیں گے آپ کے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن کوشش کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ہر دعا جمع ہو رہی ہے اور قبول ہو رہی ہے، ہر کوشش کو اللہ دیکھ رہا اور بدلہ دینے میں۔ آج میں سوچتا ہوں کہ خیر ہے، لیکن وہ خیر نہیں، اگر نہیں ہوا تو وہ جس دن اور جب ہوں گا سب سے خیر ہوگا۔ نہیں آپ نے بولے فیض بھی ایسا 5 سال رکی، اب شادی ہوئی، ابھی بھی تو پرابلم ہے کہ فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا، یہ اس سے خیر تھا جو جب ہونے والا تھا، یہ بات بھی تو یاد ہے، ہر بار آپ ہر چیز کو اپنے حساب سے کریں گے، یعنی آپ بولے ایسا دیکھو شادی ہوئی 1 سال میں فلاں ہو گیا، 2 سال میں فلاں ہو گیا، یہ ہوگا طلاق ہو گیا، خیر تھا پہلے سے، سمجھ رہے بات، سمجھ رہے بات، خیر تھا پہلے والے سے۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے دیکھیے جو پسند کرتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، یہ تقدیر ہے، تقدیر ہے، کبھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کبھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ کی وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، صرف بات ایک بیماری ہو گئی تھی، اس کو بولتے ہیں میڈ کاؤ ڈیسیز، کبھی دیکھنا ہے تو نیٹ پہ چیک کر لو، یہ بیماری ہوئی تھی یونائٹڈ کنگڈم میں، جانوروں کو ہوئی تھی،
میڈ کاؤ ڈیسیز میں یہ تھا کہ وہ جو جانور تھا وہ پاگل ہو جاتا تھا، اور اس کا اگر کوئی دودھ، اس کا جو میٹ وغیرہ کچھ بھی کھائے تو وہ انسان کی اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ بتائیے کیا کیا گیا؟ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو مار دیا گیا۔ چلو میڈ کا بہت پرانا ہوگا، چھوڑ دو۔ برڈ فلو مثال، برڈ فلو ہوا تو کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کو کیا ہوا وہ نہیں معلوم، مرغی 10 روپے کلو ہو گئی تھی، یہ ہوا۔ لیکن کیا ہوا تھا اس میں؟ لاکھوں کی تعداد میں مرغیوں کو، اب مرغی اپنے نزدیک کیا سوچ رہی، کیا کر رہے یار یہ انسان، کیا مار دے رہے یار ہم کو، اتنا فائدہ اٹھا ہم سے، آج یہ ہم سے کر رہے۔ انسان حکمت کے ساتھ، انسان کو پتا ہے بڑا خیر یہ ہے کہ ان کو ختم کر دینا، پیسہ نہیں، اتنا بے وفا ساتھی ہے اور اس سے سب سے زیادہ محبت انسان کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کے لیے حرام خوری، رشتوں کو توڑتا ہے، لوگوں کو اذیت دیتا ہے، مالوں کو لوٹتا ہے، بیجا وہ کرتا ہے، سب کرتا ہے۔ یہ ساتھی مرتے ہی آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے، بولتا بس میرا معاملہ ختم ہوا۔ دوسرے ساتھی رشتہ دار جو صرف قبرستان تک دفنانے آتے ہیں، کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ خود دفن نہیں ہوتا، کوئی بیوی بچوں کے ساتھ خود نہیں جاتا۔ اور تیسرا وہ ساتھی ہے جو ہمارا سب سے کمزور ساتھی ہے، جس کو ہم سب سے ناقص دوست سمجھتے ہیں، جس کو ہم دوستی رکھنا بھی نہیں چاہتے، وہ اعمال ہے جو خبر میں بھی آئیں گے، جو آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ یہ سب سے پکا دوست بنائیے، اعمال اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، ٹھیک۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بڑی زبردست بات کہی، اور دیکھیں کیا فرمایا، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، مجھ پر خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا، تم مجھ پر خرچ کرو، تم میری راہ میں دو، میں تمہیں دوں گا۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ کہہ رہا ہے تم میری راہ میں دو، میں تمہیں دوں گا۔ اللہ تو دور، اگر دنیا میں کوئی ایک مالدار انسان جو امین ہے، جو امانت دار ہے، آپ کو پتا ہے اور دھوکہ نہیں دیتا، وہ اگر آپ سے کہے کہ جاؤ خرچ کرو میرے نام سے، میں تم کو دوں گا، آپ بولیں گے بھائی تمہارا وعدہ ہے تو پھر تمہیں سب کچھ لوٹا دوں گا اللہ۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، اے آدم کی اولاد، حدیث قدسی ہے، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اندازہ لگائیے، جو اللہ خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے، تو آپ ایک اورنگ آباد کے مالدار کی حیثیت دیکھیے، اگر وہ آپ سے کہے کہ میں تم پر خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ اگر مہاراشٹر کا سب سے مالدار انسان کرے میں تم پر خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں آپ اسے؟ 200-400 روپے نہیں بھائی، وہ تو بہت دیں گا۔ اور ہندوستان کا سب سے مالدار انسان کرے ارے میں تم پہ خرچ کروں گا، اور اگر دنیا کا سب سے مالدار انسان کہے کہ خرچ کروں گا تو کیا سوچ رہے ہیں؟ تو اندازہ لگائیے، جو رب ہے دنیا کو پالنے والا، جو رزق دینا، وہ کہہ رہا ہے میں تم پر خرچ کروں گا، کیا امید کرتے ہیں اس سے؟ کیا امید کرتے ہیں اس سے ہم؟ تو اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، اللہ ہم پر خرچ کرے گا، زبردست آفر ہے اللہ کی طرف سے، ٹھیک۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک حدیث بہرحال آتی ہے جس میں اللہ کے فرماتے ہیں ہر روز 2 فرشتے دنیا میں آتے ہیں، بخاری کی روایت، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، اور ایک کہتا ہے اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو گھٹا دے۔ تو اللہ کے راہ میں جو مال خرچ نہیں ہوتا وہ خود بخود گھٹ جاتا ہے، ٹھیک۔ اب اسی طرح چھٹی چیز، چھٹا اصول ہم رزق کو بڑھانے کے لیے کیا کریں گے، وہی ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے۔ کمزور کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھے لوگ جو ضعیف ہیں۔ اور احسان صرف پیسوں سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ہم سمجھیں تو احسان بولتے صرف پیسے نہیں، ایک مالدار انسان لیکن بوڑھا ہے، اس کی مدد کیجیے، اس پہ احسان ہے آپ کا۔ کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مسکین ہیں، بچے ہیں، ہے نا، مصیبت زدہ لوگ ہیں، آفت اور بلاؤں میں پھنسے ہوئے، جیسا زلزلے آ گئی، یہ کمزور لوگ ہیں، مدد کیجیے، ان پر احسان کیجیے، اس سے بھی رزق بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک بار یہ شک ہوا اور انہوں نے ایک بار کہا، ان کے ذہن میں خیال آیا جو کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اور کہا کہ اپنے کمزوروں پہ انہوں نے اپنی برتری کا اظہار کیا۔ رسول اللہ کے پاس ایک دن گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہمارے کمزوروں پہ ہماری برتری ہے، جو کمزور لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، جو معذور لوگ ہیں، جو بیوائیں، ان پہ اپنی فضیلت انہوں نے ظاہر کی کہ ہم ان سے بہتر اور اچھے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا، تو رسول اللہ نے ان کو جواب دیا، تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تمہاری مدد تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کرتا ہے، اپنی فضیلت مت جھاڑو ان پر۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس لنگڑے کو، اس یتیم کو تم پال رہے ہو، ارے اس کی وجہ سے تمہاری نصرت، تمہاری مدد اللہ کرتا ہے مشکلوں میں، اور اس کی وجہ سے تم رزق دیے جاتے ہو، رزق ملتا ہے۔ تو کمزوروں کے ساتھ احسان کیجیے، اور احسان ہمیشہ صرف مال سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے، احسان صرف مال سے نہیں ہوتا ہے۔ خندہ پیشانی سے ملنا، خوش حال سے ملنا، یہ بھی احسان ہے، یاد رکھیے، خوشی سے ملے، میرے بھائی آگے آئیے ماج، یہ ہے کمزور۔ اور واقعی میں ایک انسان جو کمزور ہے، مصیبت زدہ، پریشان ہے، آپ کی ایک ہنسی اس کے کئی غموں کو دور کر دیتی ہے۔ ایک ہنسی مسکرا کے مل لیا، میرے بھائی کیسا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا، بوقت ضرورت مال خرچ کرنا، لوگ مصیبت میں تو مدد کرنا، یہ سب احسان ہے، یہ سب احسان ہے۔ صرف احسان یہ مت سمجھیے کہ پیسے دینا احسان ہے، نہیں، اور بھی چیزیں احسان ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی احسان ہے، یاد رکھیے،
دعائیں کرنا، خندہ پیشانی سے خوشی سے ملنا اور مدد کرنا، اور تعاون جب ضرورت پڑے کرنا، جب ضرورت پڑے اپنے وسیلے سے کوئی کام ان کا کروا دینا، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی احسان ہے۔ احسان کیجیے کمزور لوگوں پر، چاہے وہ بیوہ عورتیں ہوں، یتیم بچے ہوں، معذور ہو، مسکین ہو، کمزور ہے یہ سماج کی، مدد کیجیے ان کی، احسان کیجیے جو کچھ اپنے طرف سے کر سکتے ہیں۔ اتنا تو کر سکتا ہوں میں کہ ایک معذور کو اگر گاڑی نہ دلا سکوں تو کبھی موقع مل جائے تو اس کو اٹھا کے گود میں دوسرے کا چھوڑ تو سکتا ہوں، یہ میرا احسان ہے اس پر۔ ضروری تھوڑی کہ ہر بار میں پورا کر سکوں، یہ سوچیے، ہم میں وہ جذبہ بھی ختم ہو گیا۔ کئی بار ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دکھتے ہوں گے آپ کو سڑک پر معذور، جو اپنی سائیکل چڑھاتے ہوں گے، چڑھاؤ پر جو چڑھتی نہ ہوں گی، لوگ دیکھتے ہیں یہ نکلا کیوں ہوگا معذور گھر سے باہر، ارے میرے بھائی وہ مصیبت میں، اس کو پہلے تو دھکا دے کر اوپر چڑھا۔ عجیب معاملہ ہے، کمزوروں کے تعلق سے اس امت کے پاس کوئی رحم نہیں ہے، بلکہ کمزور لوگ نشانہ اور ٹارگٹ ہے ہمارے لیے کہ ان کو تکلیف دی جائے۔ اب مل گیا ایک آدمی جس کا مزہ لی جائے، ان پر احسان کیجیے، اللہ نصرت کرے گا، مدد کرے گا ہماری، اور جو ہے رزق میں اضافہ دے گا۔ ٹھیک، اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، انہوں نے کہا کہ میری رضا کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے حاصل کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں راضی رہوں تم سے قیامت کے روز، رسول اللہ فرماتے ہیں تو کمزوروں کی مدد کر کے میری رضا حاصل کرو قیامت کے روز، میں راضی ہو جاؤں گا تم سے اگر تم کمزوروں کی مدد کر کے آؤں گے، تو وہ عمل کر کے آؤں گے تو میری رضا کمزوروں سے مدد کر کے حاصل کرو، حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے رزق اور نصرت دی جاتی ہے۔ رزق جو ملتا ہے نا اور جو مدد آتی ہے اللہ کی، یہ کمزوروں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے اونچے ہیں ان سے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا، اب میں ان کی مدد کروں، اس لیے کہ کمزوروں سے جو قوی ہے وہ آزمائے جاتے ہیں، مالداروں غریبوں سے مالدار آزما، دنیا میں اللہ آزماتا ہے ایک سے دوسرے، جس کو صحت دی اس کو کمزوروں سے آزماتا ہے، اللہ دیکھتا ہے اس کی مدد کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، تو ان کی مدد کیجیے۔ ساتواں پوائنٹ جو چیز ہم کریں گے حصول رزق کے لیے وہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، اس کا بڑا اجر ہے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب میں جب کہہ رہا ہوں اللہ کی راہ میں فارغ ہونا، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اب وہ جو ہے بوریا بستر لے کر اب بولیں گے اب مسجد میں رہنے جا رہا میں، بھی بچوں کو بھائی اب بس اب تم رہو، بہت دن ہو گئے، اب میں اللہ کے راہ میں فارغ نہیں۔ فارغ ہونے کا علماء معنی لکھتے یہ ہے کہ جو کچھ عبادت بندہ کرے خالص اللہ کے لیے کرے اور مکمل خشوع و خضوع سے کرے، یہ ہے اللہ کے لیے فارغ ہونا۔ مثال کے طور پر مسجد میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، تو مکمل خشوع اور خضوع اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھوں تو یہ اللہ کے لیے فارغ ہونا ہوا۔ سمجھ رہے بات؟ یہ ہے فارغ ہونا۔ تو یہ مت سمجھیے آپ کہ اب سب چھوڑ دینا دنیا آپ کو، نہیں، جو کچھ کروں گا خالص نیت سے اور خشوع اور خضوع، اعضاء اور جوارح، دل و دماغ سب میرا اس عبادت میں ہوں گا، چاہے نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکات دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، جو کچھ کروں، پوری ذکر و اذکار کر رہا ہوں اللہ کے، سب مکمل اپنے آپ کو اس میں اس کے اندر جو شامل کر دوں اور وہ عبادت کروں، یہ ہوتا ہے فارغ ہونا۔ آئیے اس کے تعلق سے مسلم کی روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک ترا۔ احسان کے تعلق سے آتا ہے، مسلم کی طویل روایت ہے، آخری ایک حصہ جس میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا، تو اللہ کی بات ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہو، فإن لم تکن ترى فإنه يرى، اگر تو یہ نہ تصور کر سکے وہ تو اسے دیکھ رہا ہے تو یہ جان لے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مطلب مکمل طور سے اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی بات کر، جیسے تو اللہ کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے اپنے رب کو، اور یہ تصور نہ آئے تو یہ جان لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے جب تو عبادت کر رہا ہے، ایسا خالص ہو کے عبادت کر رہا ہے، اعضاء و جوارح پورے اس چیز کے اندر، تو فارغ کرنا یاد رکھیے اس سے فائدہ۔ اسی طرح جو ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو اطمینان سے اور تجھے جتنا آتا ہے اس میں اطمینان دے دوں گا، سکون دے دوں گا۔ دوسرا فائدہ فرماتے ہیں تجھے بے نیاز کر دوں گا، تجھے ضرورت نہیں کسی سے مانگنے کی، تجھے بے نیاز کر دوں گا، اور ایسا نہ کیا، اگر تو نے فارغ نہ کیا اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے، ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ ایسے کاموں میں الجھا دوں گا جس میں تو پریشان ہوں گا، تجھے ایسے کاموں میں ملوث کر دوں گا جس سے تو پریشان ہوں گا، اور تیری محتاجی کو کبھی ختم نہیں کروں گا، میں تجھے ہمیشہ محتاج رکھوں گا۔ تو جو بھی عبادت کرے خالص اللہ کے لیے ہم کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 8واں نکات جو ہمیں کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں اضافہ، وہی ہے کہ شرعی علم کے حصول کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں ان کی مدد کیجیے، معلوم اس کا بڑا اجر ہے۔ جو لوگ شرعی علوم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں، جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے نفسوں کو فارغ کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے شرعی علم حاصل کریں گے اور اس امت کو جو دیں گے، جس طرح سے علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، ان کی مدد کیجیے، اس سے بھی رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ آئیے واقعہ سناتا ہوں، ترمذی اور حاکم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھائی آیا جو اپنے دوسرے بھائی کی ایک شکایت لے کر آیا تھا، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا بھائی کیا کرتا ہے، تجارت پر زیادہ آتا نہیں ہے،
اور بس جب موقع ملا بھاگ کر آپ کے پاس آتا ہے اور بس آپ کے پاس رہتا ہے، آپ کی ساتھ رہتا ہے اور علم سیکھتا ہے آپ سے. تو اللہ مطلب کمپلین شکایت کرنے لگا. اللہ کے رسول نے فرمایا شاید تجھے رزق اسی کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اس طرح بھائی کے شرعی علم سیکھنے کی بنیاد پر ہی شاید تجھے اللہ رزق دیتا ہے. تو شرعی علوم کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں ان پہ خرچ کیجیے، ان پہ خرچ کیجیے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، ان سے جب کسی نے پوچھا کہ میں صدقہ کس کو دوں، اگر میں کچھ خرچ کرنا چاہوں تو کس پہ خرچ کروں، تو انہوں نے کہا کہ تو علماء پر خرچ کر، اس لیے کی طرح سب سے بہترین صدقہ ہوں گا، سب سے زیادہ اجر دیں گا. جو فارغ کر لیتے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خاص، ان پر خرچ کرنا اس کا بڑا اجر و ثواب. آج ہم نے یہ مسئلہ چھوڑ ہی دیا. جو لوگ اللہ کے لیے فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ نہیں کرتے ہیں، اور ان کو سب سے منیمم تنخواہ پر لا کر چھوڑ دیا، اور پھر ان کی بے بسی اور بدحالی کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں. کائگو کرنا تھا ایسا، پڑھنا لکھنا نہیں تھا کیا، فلاں نہیں کرنا تھا کیا. ارے یہ تو ذریعہ ہے آپ کے لیے کہ آج اگر یہ لوگ ہیں، اگر صحیح علم حاصل کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ ان کی مدد کیجیے، چونکہ انہوں نے اپنا وقت اور اپنی زندگیوں کو وقف کیا کسی کام کے لیے. لیکن پھر لگاؤں گا علماء حق کے لیے کام کیجیے، علماء سو کے لیے نہیں. ورنہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے مال پر نظر رکھتے ہیں، صرف اپنی عبادتیں اور اپنا تمام کام لوگوں کے مال کے لیے کرتے ہیں. علماء حق پر خرچ کیجیے. تو انہوں نے کہا سب سے بہترین طرح صدقہ وہ ہے کہ تو کسی طالب علم یا کسی عالم کے اوپر خرچ کر، اس لیے کہ یہی پھر امت کو، اور یقیناً امت کے وارث اللہ کے رسول نے کہا وہ ہے جو علماء حق ہے، وہ امت کے وارث ہے. تو ان پر خرچ کیجیے. حصول علم کے لیے جو فارغ ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنا، اس کا بھی بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے. 9واں پوائنٹ، 9واں نکات جو حصول رزق کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اب ہجرت کس کو کہتے ہیں پہلے سن لیجئے. ہجرت یہ نہیں ہے کہ میں ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤں، میں اورنگ آباد سے نکلا بمبئی گیا اور لوگوں کو میں ہجرت کر کے آیا. ہجرت یہ ہے کہ جب ایک علاقے میں آپ کو اللہ کے دین پر چلنے نہ دیا جائے، اس وجہ سے آپ اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جائے، دارالکفر کو چھوڑ کر دارالامن یا دارالسلام کی طرف بڑھے، تو اس کو ہجرت کہلاتی ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو حکم دینا مکے سے ہجرت کر کے حبش جانے کی، یا مکے سے خود آپ کا ہجرت کر کے مدینہ جانا. ایک طرف دارالکفر میں سے نکل کر آپ دارالامن میں گئے، کہ تو حبش چونکہ مسلمان ملک نہیں تھا، خالی دارالامن تھا، وہاں تکلیف نہیں پہنچی، اور مدینہ دارالسلام تھا، وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو چکی. رسول اللہ جانے کے بعد تو بہرحال پورا مکمل طور سے وہ مسلمانوں کی قبضے میں آ چکا تھا. اس کو کہتے ہیں ہجرت. اللہ قرآن نے فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 100 کے اندر کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور روزی میں کشادگی پائیں گا. تو جو اللہ کی راہ میں عبادت کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد رکھیے اس کو اجر دیتا ہے. یہ 9واں پوائنٹ تھا. آئیے 10واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ حج اور عمرے میں مطابعت کرنا. اس سے بھی رزق بڑھتا ہے. حج اور عمرے مطابعت کیا ہے کہ حج کیا، علماء لکھتے ہیں کہ حج کیا اور پھر اس کے بعد عمرہ کیا، پھر حج کیا، اس کے بعد حج آیا، پھر عمرہ. مطابعت ایک کے بعد ایک عمرے اور حج کو کرنے سے بھی اللہ رزق میں اضافہ دیتا ہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا جب لوگ حج کو جاتے ہیں ایک سے دوسری بات لوگ بولتے رہے کیا بار بار حج کو جا رہے ہیں، اس سے اچھا یتیموں کو نہیں حج کو جانا چاہیے. یاد رکھیے اللہ نے استطاعت دیا ہے ضرور آپ جہاں، لیکن یہ بات بھی غلط ہوں گی کہ گھر میں ضرورت ہے آپ کے بھائی کو جو کہ بھوک سے مر رہا ہے اور آپ بولے میں حج کو جاؤں گا اس کو نہیں دوں گا، یہ تو غلط ہے. لیکن یہ کرتے ہوئے اگر کوئی چاہتا ہے اللہ نے مال و دولت دی ہے، رزق میں اضافہ چاہتا ہے، تو حج اور عمرے میں مطابعت کرے. حج کرے پھر عمرہ کرے، پھر حج کرے پھر عمرہ کرے اور پھر حج. مطابعت اس چیز کہتے ہیں ایک کے بعد ایک استطاعت اللہ نے دی ضرور کیجیے، اس سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی ترمذی کی اور نسائی کی روایت ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو کیونکہ وہ دونوں فخر اور گناہ کو، وہ دونوں غریبی کو اور گناہوں کو ایسے دھو ڈالتے ہیں جس طرح سے بھٹی لوہے کو اور زنگ کو الگ کر دیتی ہے اور بھٹی سونے کو اور چاندی کو اس کے میل اور کچیل سے الگ کرتی ہے. اس طرح حج اور عمرہ کرنے سے گناہ نکل جاتے ہیں اور اللہ فقیری کو دور کرتا ہے اور مالداری عطا کرتا ہے.